الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کے اندر معراج کی فضیلت کا ذکر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج نبوت کے بعد قبل الہجرت مکہ مکرمہ سے ہوا، اور اس میں بہت اقوال ہیں کہ کون سی تاریخ میں معراج وجود میں آیا ہے. راجح قول یہ ہے کہ 27ویں شب رجب المرجب پیر کی رات کو بعثت سے 1-2 سال قبل، بعد نے زیادہ اقوال لکھے ہیں، مکہ مکرمہ ام ہانی کے گھر سے یہ سفر شروع ہوا. پیر کی شب کے ساتھ آپ کے اور بھی کئی کام متعلق ہیں، پیر کے دن یا پیر کی شب کے ساتھ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی پیر کے دن ہے، نبوت سے آپ کو نوازا گیا وہ بھی پیر کا دن ہے، اور ہجرت کا سفر ہوا وہ بھی پیر کے دن ہے، معراج کا سفر ہوا وہ بھی پیر کی شب کو ہوا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا سے عالم علیین کی طرف جب منتقل ہوئے تب بھی پیر کا دن تھا. یہی وجہ ہے پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، نفلی روزہ رکھنے کی. تو آج کی گزارشات کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق ہے. ایک لفظ اسراء ہے اور ایک معراج ہے. اسراء سیر کے معنی میں ہے، وہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک یہ اسراء ہے، اور مسجد بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جانا اور سیر کرنا اس کو معراج کہتے ہیں. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی
رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس تک من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کے ارد گرد کو ہم نے بڑا مبارک بنایا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیغمبر کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بہت ساری نشانیاں تو انہوں نے دنیا میں رہ کر دیکھ لی ہیں، اور بہت ساری نشانیاں ایسی ہیں جو عالم بالا میں ہیں، اس لیے سیر کرائی عرش کی اور ساتوں آسمانوں کی، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو حدیث تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلہا، جنت تمام انبیاء علیہ السلام پر اس وقت تک حرام قرار دے دی گئی ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، پھر دیگر انبیاء علیہ السلام جنت میں داخل ہوں۔ وحرمت علی الامم حتی تدخلہا امتی، اور تمام امتوں پر جنت کے اندر داخلہ اس وقت تک ممنوع ہے، تمام لوگوں پر، سابقہ امتوں پر، یہاں تک کہ میری امت جنت میں داخل ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر دوسری امتیں جنت میں جائیں گی۔ اس سے بھی اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سبحان، سبحان کا معنی ہوتا ہے تمام عیوب سے پاک ہے، ہر طرح کی خوبیوں والا ہے اللہ پاک، اور ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہے۔ نبی کو معراج کرانا، سیر کرانا، عرش پہ بلانا، ساتوں آسمانوں کو دکھانا، انبیاء سے ملانا، یہ اس میں میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں پاک ہوں ضرورت سے، محتاجی سے، حاجت سے، مقصد سے میں پاک ہوں۔ نبی کو ساتوں آسمانوں کی سیر کرانا، امامت کرانا، انبیاء سے ملاقات کرانا، یہ نبی کے اعزاز کو بلند کرنا ہے، میرا اس میں کوئی مقصد نہیں، میں تو تمام حاجتوں سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں۔ یہ سبحان کا معنی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بلند و بالا بڑھائی والا ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اور عالم دنیا یہ جسد کثیف کے ساتھ منسلک ہے، یہ جسم اس مٹی سے بنایا گیا ہے، جسد کثیف کے ساتھ متعلق ہے یہ عالم دنیا کے اجساد، لیکن میں بلند و بالا اور بڑھائی والا ہوں، میں اسی جسد عنصری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے گیا اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی۔ پہلے آب زمزم سے، جنت کی نہر سے شق صدر کر کے سینہ دھلا دیا، دل کو دھلا دیا، اس قابل بنا دیا کہ عالم بالا میں تشریف لے آ سکیں، تو پھر میں بڑھائی والا ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں۔ دوسرا معنی سبحان کا۔ تیسرا معنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، بلند و بالا، پاک، بڑھائی والا ہے اللہ رب العزت، وہ کمزور نہیں ہے، لاغر نہیں ہے، اس کے انتظام میں، تدبیر میں ضعف اور سستی نہیں ہے، وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنی بڑی سیر اپنے بندے کو کرا سکتا ہے۔ سبحان، بلند و بالا، بڑھائی والا ہے۔ لیلاً، رات کے ایک حصے میں سیر کرائی، لیلاً نکرہ ہے، تنوین بھی آئے اوپر، تھوڑے سے حصے میں،
جب واپس تشریف لائے آپ کا بستر بھی ابھی گرم تھا، آپ نے جو دروازہ بند کیا تھا وہ کنڈیاں اس وقت وہ زنجیر والی ہوتی تھی، پھر تالا لگتا تھا، وہ زنجیری ہل رہی تھی ابھی، وہ جو وضو فرمایا تھا آب زمزم سے وہ پانی جیسے تھوڑا سا بہتا ہے وہ بھی بہہ ہی رہا تھا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں جس ذات نے اپنے بندے کو سیر کرائی تو اس سے اللہ کی بڑھائی، قادر ہونا، مالک ہونا، تمام چیزوں کا خالق ہونا ظاہر ہوا۔ پانی بھی اس کی مخلوق ہے، یہ رات بھی اس کی مخلوق ہے، یہ ساری چیزیں اسی کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ آپ اتنا بڑا سیر کر کے واپس تشریف لائے تو کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی ابھی گرم ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کے ایک حصے میں سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں پر اعزاز اتنا اونچا دیا جا رہا ہے جو کسی نبی کو نہیں دیا۔ روح مع الجسد اپنے پاس بلانا کسی نبی کو یہ اعزاز اللہ پاک نے نہیں دیا، آپ کو عطا کیا ہے۔ اور یہ اعزاز دینے کے بعد لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں رسول ہی، نبی ہی یا کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا تو بعبدہ ہی سے مقام عبدیت کا بتانا مقصود ہے۔ ایک تو کسی سابقہ فرقے کے عقیدہ باطل کو رد کرنا مقصد ہے، اور دوسرا مقام عبدیت بتانا مقصود ہے بعبدہ سے۔ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب اعزاز عطا کیا تو عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ ابن اللہ۔ جب عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے، پھر اللہ کی قدرت سے وہ جاگے، پھر اپنے مقام پہ گئے، کہا میں عزیر ہوں، تو لوگوں نے کہا کہ پھر توریت سناؤ۔ بعض نے کہا عزیر نہیں ہو سکتا علیہ السلام۔ جب توریت سنائی تو کہنے لگے کہ عزیر یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس فرقہ ضالہ کے اس زعم باطل کا رد مقصد تھا کہ کہیں عالم بالا کی سیر جو میں اپنے پیغمبر کو کرا رہا ہوں، کل لوگ یہ نہ کہنے لگے کہ یہ نبی بھی اللہ کا شریک ہے، یہ دونوں مل کر کام چلا رہے ہیں۔ بعبدہ، یہ عبد ہے، میں معبود ہوں۔ ان کا رد کیا جو 10ویں پارے میں قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بلند مقام کو دیکھ کر عیسائی ابن اللہ کہنے لگے، عیسیٰ ابن اللہ۔ عزیر علیہ السلام کے مقام بالا کو دیکھ کر یہودی عزیر ابن اللہ کہنے لگے، ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، کسی پیغمبر کو ابن اللہ کہہ رہے ہیں، کسی کو ثالث و ثلاثہ کہہ رہے ہیں، حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ ابن اللہ عیسیٰ نہیں ہے، ابن اللہ عزیر نہیں ہے۔ میری شان تو یہ ہے اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو فرقہ ضالہ کے عقیدہ باطل کو رد کرنا مقصد تھا کہ عالم بالا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی جا رہی ہے۔ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ یہ بھی اللہ کا شریک ہے یا اللہ کا بیٹا ہے، الیاذ باللہ۔ محبت میں اعتدال اور حدود کی پاسداری شرط ہے تب محبت ہے، اور اگر حدود کو پار کر دیا جائے تو پھر محبت تو نہیں ہوتی نا۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ میں
فرقہ ضالہ کا رد مقصد ہے، عبد کا لفظ لا کر، یہ عبد ہے، جو عبد ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ صفت تباین ہے، ان کے آپس میں نسبت تباین کی ہے، جو عبد ہے وہ معبود نہیں، جو معبود ہو وہ عبد نہیں ہوتا۔ دوسری بات کہ عبد سے بتانا مقصود ہے، ایک روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام اے نبی اتنا اونچا کیسے ملا؟ تو عرض کیا اے میرے معبود مجھے صفت عبدیت کی وجہ سے عطا ہوا ہے، آپ کو ابھی نبی نہیں بنایا گیا تھا، بس ایک الہامی شکل میں آپ کے دل میں عبادت کی محبت ڈال دی گئی تھی، اور اسی وجہ سے غار حرا میں جا کر علیحدہ ہو کر بیٹھتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے۔ تو لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد ہے، کل کو یہ نہ کہہ دے کہ نبی بنورہ، سبحان الذی اسری بنورہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نہ، ان کے والدین ہیں، ان کے چچے ہیں، ان کی پھوپھیاں، ان کی بیویاں، ان کے بچے ہیں، نورانی مخلوق فرشتے ہیں، نہ ان کا باپ ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ شادی ہے، نہ بیوی ہے، نہ روٹی ہے، نہ جھونپڑا ہے، نہ بستر ہے، نہ جبہ ہے، نہ کچھ ہے، نورانی مخلوق الگ ہے، وہ تو غلام ہے ہمارے نبی کی، نورانی مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خادم ہے، ان کا مقام تو اونچا ہے۔ بعد از خدا لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ کہ جبرائیل علیہ السلام کا ہے، تو پھر نور تو پیچھے رہ گیا، عبد اونچا چلا گیا، ہاں ایسے عبد نہیں جیسے ہم عبد ہیں، اللہ کے جلیل القدر معظم و مقدس اور تمام خوبیوں کے حامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بات یہ ہے کہ معراج کیوں کرائی؟ ویسے ہی آپ تو انبیاء تھے، امام الانبیاء تھے، خاتم النبیین تھے، فخر رسول تھے، اللہ کے محبوب تھے، آخری نبی تھے، آخری شریعت ہے آپ کے پاس، سب ماننے والے مان رہے تھے جن کی قسمت میں تھا، تو معراج کیوں کرائی؟ علماء نے لکھا ہے کہ معراج اس لیے ہوئی کہ نبوت کے درجات ہیں، سب سے آخری ترقی کا جو درجہ ہے وہ اللہ رب العزت کے عرش پہ جا کے دیدار ربانی ہے، یہ ترقی والا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنا تھا، جس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ اور سورہ نجم میں قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا، فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ قریب بلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش کے پاس قریب بلایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر کچھ باتیں کی ہیں اپنے بندے سے، عبدہ، دونوں جگہوں میں بلویریا والو تطبیق دیکھو نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے ایک حصے میں اور عرش پہ بٹھا کر سامنے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے قریب اپنے بندے کو بٹھا کر کچھ اس سے باتیں کی ہیں۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، او
پاک کے دیدار ربانی میں او شک کرنے والے بدبختوں، یہ معراج اس لیے کرائی جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جبرائیل تو اسی لیے روک گیا تھا کہ آگے ربانی دیدار ربانی ہونا تھا، جو جبرائیل میں صلاحیت دیدار ربانی کی نہیں تھی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، دیکھنے میں نبی سے غلطی نہیں ہوئی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کچھ اس انداز میں کیا کہ اس نگاہ نے دیکھنے میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی ہے۔ یہ قیمتی وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت میں صرف اپنے محبوب کو اللہ رب العزت کو ہی دیکھتا رہوں۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ وہی تو پہلے ہی آ رہی تھی، قرآن تو پہلے بھی نازل ہو رہا تھا، جبرائیل کا دیدار تو پہلے بھی ہو گیا تھا۔ وہ بڑی نشانی ہے کیا جس کو قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بڑی نشانیاں دکھانی ہیں۔ وہ بڑی نشانی عرش ہے، وہ سدرت منتہا ہے، وہ جنت اور دوزخ کی سیر ہے، اور وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، یہی بڑی نشانی ہے۔ تو معراج کیوں کرایا؟ کہ نبوت کے درجات ہیں، سب سے اونچا درجہ ترقی کا انتہائی درجہ وہ دیدار ربانی ہے۔ وہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم بما روح عطا فرمایا ہے، جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات عطا کی فرعونیوں سے، مقام تیہ میں آباد ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل نے کہ کوئی رہبری کے لیے کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوہ طور میں آ جاؤ اور کم از کم 30 دن ریاضت میں گزارو، اللہ اللہ کرنے میں گزارو، پھر ہدایت کی کتاب دوں گا۔ اور اگر 40 دن پورے کر دیے تو کیا اچھی بات ہے، چلہ پورا ہو گیا، تبلیغی جماعت کا چلہ ثابت ہو گیا۔ جب یہ ملا اعزاز تو پھر شوق آیا نا، ہر بندے کا ظرف ہوتا ہے، پھر ایک نبی کا بھی ظرف ہے نا دل کا۔ درخواست کرنے لگے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، شوق پیدا ہو گیا، یہاں درخواست ہو رہی ہے، یہاں درخواست ہے اور وہاں عطا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ وہاں عطا کیے جا رہے، سو رہے ہیں، اور جبرائیل کو حکم ہے باہر سے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں، دروازہ نہ کھولنا، پرانے زمانے کی لکڑیں ٹیں سی کرے گی، کہیں الجھن نہ ہو جائے میرے محبوب کو۔ چھت سے جاؤ، آرام سے جاؤ اور تلیوں کو ملنا شروع کر دو۔ علماء نے لکھا ہے کسی اونچے شخص کو جگانا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کو یا تلی کو ملنا چاہیے، تلیوں کو ملنا شروع کرو، میرا محبوب جاگ جائے گا، پھر بتانا بات کہ یہ ہو گئی ہے۔ تو معراج ترقی کے منازل کو انتہائی منزل ہے، وہ عطا کرنی تھی، اس لیے کرایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو خاص عطا ہے، کسی کو عطا کرنی ہے، چلو درخواست کی ہے تو پہاڑ کو دیکھو، میں تجلی ڈالتا ہوں، پہاڑ صحیح سالم رہا تو آپ بھی دیکھ لو گے، اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر نہیں دیکھ سکو گے۔ نام پارے میں قرآن مجید نے ذکر فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر ہم نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور میں جاؤ، 30 راتیں پوری کرو ریاضت و مجاہدہ کرنے میں، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اگر ہم 40 کے اتمام کی بات کر لیں تو زیادہ سوال کے جواب کی تکمیل کا سبب بنے گا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا کلیم ہے، اشارے سمجھتا ہے، 30 واجب ہیں، 10 مستحب ہیں، اور محبت کا مقام مستحب کے ادا کرنے میں ملتا ہے۔ فرائض تو ذمہ میں لازم اور قرض ہوتے ہیں، اس سے محبت نہیں ملتی۔ مستحبات کے مادے میں حب داخل ہے، مستحبات کی ادائیگی میں محبت الہیہ ملتی ہے۔ اللہ کا کلیم ہے نا، اشارے ربانی سمجھ رہا ہے کہ 30 لازم ہیں، 10 مستحب ہیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 پورے کر دیے۔ اور فکر دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی، فوراً ہارون کو بلایا۔ دیکھو پیچھے سے خیال کرنا، صحیح تبلیغ کرنا، جذبات کے ساتھ تبلیغ نہ کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور یہ جو بے راہ لوگ ہیں نا، ان کی میٹنگ میں نہ جانا، یہ غلط پروگرام دیں گے، تھوڑا سا مولوی صاحب یوں کر دو نا، تھوڑا سا یوں بھی کر دو، بچوں کے باپ بن جاؤ گے، پلاٹ مل جائے گا، فلان ہو جائے گا، نیو یارک کا ٹکٹ مل جائے گا۔ وہ مولوی جیب دھو کے گیا وہ ہوتا ہے، وہ پھر مولوی صاحب ان کی بات مان لیتے۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، نیک لوگوں کی بات مشورہ مان لینا، فاسق اور فجار کی بات نہ ماننا۔ میں یہی تو رونا روتا رہتا ہوں، مسلمانوں، جو داڑھی مڈاتا ہے فاسق ہوتا ہے، ٹائی لگاتا ہے گنہگار ہوتا ہے، اور یہ لوگ مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہوتے ہیں۔ فاسق جب چیئرمین ہوگا، مولوی کے اوپر مسلط ہوگا، اس میں خیر و برکت کتنی ہوگی پھر؟ صحیح صوم و صلات کا پن زاہد، صوم و صلات کا پابند زاہد متقی پرہیزگار مسجد کا متولی ہونا چاہیے۔ مسجد نبوی کا متولی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ مسجد کمیٹیاں بناؤ، لیکن صحیح نیک اور مبارک لوگ بناؤ، جن کو صبح کی نیند اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن میں آئے، مسجد میں وہ نہ آئے۔ وہ مسجد کمیٹی کے چیئرمین ہوتا ہے، اس کو تو ایئر کنڈیشن میں نیند آتی ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کو تو دن رات میں کئی دفعہ جاگ آتی ہے، کہیں وقت ضائع تو نہیں ہو رہا، کہیں وقت آگے تو نہیں جا رہا، نماز تو نہیں ختم ہو رہی۔ فتممی، یہ گناہ سمجھو اس کو، اس مولوی کو خیر خواہ سمجھو جو صحیح واضح حق بیان کرتا ہے، اس کو اپنا مخلص سمجھو۔ داڑھی منڈانا گناہ ہے، جب تک منڈا رہے ہو اس کو گناہ سمجھو، اور اللہ سے ہدایت کی توفیق مانگو، اللہ عطا کریں گے۔ عذر پیش کر کے، طاہا حسین مفتی مصر کی طرح عذر پیش کر کے اس کو لاجانی عمل، بے معنی عمل، غیر ضروری عمل نہ سمجھنا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی داڑھی نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی داڑھی نہیں، کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں جس کی داڑھی نہیں، کوئی محدث ایسا نہیں جس کی داڑھی نہیں، کوئی مفسر قرآن عالم دین ایسا نہیں جس کی داڑھی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر کی محبت کی ادا میں داخل ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو ابھی محبت کی ادا میں کیسے داخل ہوئی ہیں؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، اور وہ دل اور وہ ایمان عطا فرمائے کہ سنت کی ہر ہر بات پر خوب سے خوب عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی نا کہ اللہ مل گیا ہے، اب توریت تو مل گئی ہے، اب دیدار کی درخواست ہے۔ فلما کلمہ ربہ قال رب فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا
وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے وہ ریاضت کے 40 دن پورے کر دیے اور ہم نے توریت کی تختیاں بھی عطا کر دی تو درخواست کرنے لگے اے رب تیرے کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ اے رب تجھے دیکھنے کو دل چاہتا ہے کیا کروں یہ درخواست ہو رہی ہے اور لیلہ معراج میں عطا ہو رہا ہے فلما تجلی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا والا کہ انظر الی الجبل پہاڑ کو دیکھو اگر فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَ فَسَوْفَ تَرَانِي اگر میری تجلی کی چند لمحے کی جھلک اگر پہاڑ نے برداشت کر لی میری تجلی کی چند لمحوں کی جھلک اگر پہاڑ نے برداشت کر لی میرے معنی کو الفاظ کے ترجمے کو سمجھنا میرے تجلی کے چند لمحوں کی جھلک اگر پہاڑ نے برداشت کر لی فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا اور اپنے جگہ پہ وہ پہاڑ کا مکان کھڑا رہا تو فَسَوْفَ تَرَانِي آپ مجھے دیکھ سکو گے لیکن جب پہاڑ کو دیکھا تو ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور وہ جب افاقہ ہوا ہوش میں آئے تو توبہ کرنے لگے سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین اے اللہ بلند و بالا ہے تو میں اپنی اس درخواست پر معذرت چاہتا ہوں اور میں آپ کے ماننے والوں میں سب سے پہلا اور زیادہ ماننے والا ہوں یہاں چند لمحوں کی تجلی پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا اور ادھر عرش پر بٹھا کر اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہی ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ اے نبی عرش کے اس کونے پہ کیوں بیٹھتے ہو قریب آ جاؤ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ قریب بلایا جا رہا ہے ہدایات سونپی جا رہی ہیں اور نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اللہ رب العزت کو دیکھ رہی ہے اور بھی بڑی بڑی نشانیاں ہم دکھا رہے ہیں وہاں چند لمحوں کی تجلی پہاڑ اور موسیٰ نہ برداشت کر سکے یہاں گھنٹوں کی تجلی امام الانبیاء برداشت کر رہے ہیں قریب بیٹھ کر اللہ رب العزت سے سبق لے رہے ہیں اور سلام پیش کیا جا رہا ہے بعد میں دیا کرو یار رکا دینے والوں کو بھی ڈھنگ نہیں آتا یہ اثر ہے آپ لوگوں پر سیرت سننے کا یا پہلے آیا کرو 12 بجے یا جب دعا ہو رہی ہے اس وقت دیا کرو دونوں کا توازن دیکھو ادھر درخواست ہوئی اور تجلی سے سب ختم ہو گیا اور ادھر قریب بلا کر عطا ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی بات کر رہا ہوں معراج کیوں ہوا ایک بات بیان ہو گئی دوسری بات معراج کیوں ہوا لکھا ہے آسمانوں نے درخواست کی تھی کہ زمین ہم پر فخر کرتی ہے کہ مجھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے ہیں میں اونچی ہوں واقعتاً اونچی ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے آسمانوں نے درخواست کی
کہ اللہ اپنے نبی کو ادھر بلا تاکہ ہم بھی کسی کے سامنے اتنا تو کر سکیں کہ ہمارے اوپر بھی آپ کا محبوب چلا ہے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ معراج کیوں کرائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سلام پیش کرتے ہیں. بہت دفعہ سیرت میں بیان کر چکا ہوں، پتھر بھی، درخت بھی، ساری چیزیں آپ کو سلام پیش کرتی ہیں، فرشتے بھی. لیکن کچھ فرشتے عرش پر، سدرۃ المنتہا پر، 7ویں آسمان، چھٹے، دوسرے، تیسرے پر اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. ان کو زمین پر اترنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ادھر ہی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح بس تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. 7واں آسمان میں، 7ویں میں عرش اٹھانے والے، سدرۃ المنتہا والے بہت لامتناہی فرشتے ہیں، گنتی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو ان فرشتوں نے درخواست کی کہ اللہ اپنے محبوب کو ادھر سیر کرا، ہم بھی اس کا دیدار کر سکیں، کیونکہ ہم تو پابند ہیں، دنیا میں جا نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. 3 وجہ ہو گئی. اور چوتھی وجہ تمام انبیاء پر اعزاز عطا کرنا مقصود تھا کہ کسی نبی کو جسد مان روح ہم نے یوں معراج نہیں کرایا، سیر نہیں کرائی، ان کو کرائی. اور 5ویں وجہ، ویسے تو خبر یقینی سن کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. جبرائیل سچی خبر والے ہیں، وحی کے ذریعے سے خبریں دے رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے. ان سچی خبروں کو پڑھ کر سن کر بھی گواہی دی جا سکتی ہے. لیکن خبر کا سچا ہونا اور ایک ہے مشاہدہ ہونا، دونوں میں فرق ہے. تو اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کا گواہ بنانے والے ہیں. گواہ بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اپنا دیدار کرایا تاکہ معائنہ مشاہدہ کر لے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور کل امت کو جا کر میری وحدانیت کی گواہی بتا دے. یہ قرآن مجید نے بتایا ہے. فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر بنانے کے ساتھ اپنا گواہ بھی بنایا ہے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ کو شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، داعی بنایا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا پیغمبر بنایا ہے، اور 14ویں کا چاند بنایا ہے. تو شاہد یہ 5ویں وجہ. اچھا بھائی اور بات، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، رات کو کیوں سیر کرائی؟ میں نے اس دفعہ سوچا تھا کہ ہر دفعہ معراج کی بات ہوتی ہے نا، اس دفعہ کوئی نئی بات بتائیں گے. آپ پہلے والی معراج بھی سننا اور اس میں بھی فرق آئے گا. تو لیلن، رات کو کیوں سیر کرائی؟ رات خاص چیز ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان راز و نیاز کے لیے خاص چیز ہے. اور جتنوں کو اللہ نے اپنا مقام قرب عطا کیا ہے وہ رات کی بیداری میں عطا کیا ہے، رات کو جاگنے میں عطا کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں پہلے سال، نبوت کے پہلے سال فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے نبی رات کو اٹھ جایا کرو، کمبل اوڑھنے والے میرے محبوب، رات کو اٹھ جایا کر، کمبل کو اتار دیا کر، وضو بنا کر قیام میں کھڑا ہو جایا کر، کبھی رکوع میں دکھائی دیا کر، کبھی لمبے لمبے سجدوں میں دکھائی دیا کر. ربع رات ہو تو اچھی بات ہے، لیکن آدھی رات ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے. یہ رات کی بات ہے نا، رات کو قرب ملتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آخری رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور پھر اپنی کما و شانہ کے مطابق ندا لگاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر له، حل من مستولد فاولدا، حل من مسترزق فارزق له،
ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ میں آسمان دنیا پہ آیا ہوں تمہاری مغفرت کرنے کے لیے، مانگو نا رات کو اٹھ کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی۔ کوئی ہے مجھ سے دولت مانگنے والا؟ ہو دولت کے بھوکو، تم دن کو جاگتے ہو، دنیا والوں سے دولت مانگتے ہو، جس کے خزانوں میں، جس کے قبضے میں سب خزانے ہیں، وہ رات کے آخری لمحے میں خاص خزانوں کو کھولتا ہے۔ اس وقت آیا کرو نا، رزق کے خزانے بھی عطا کروں گا، اولاد کی نعمت بھی عطا کروں گا، عزت کی نعمت بھی عطا کروں گا، صحت کی نعمت بھی عطا کروں گا، جو مانگو گے وہی عطا کروں گا رات کے آخری حصے میں۔ یہ خاص ہے، اس لیے لیلن کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، اللیل للعاشقین ستر فیا لیت اوقاتہ تدوم۔ اللہ سے دوستی لگانے والوں کے لیے رات کی گھڑیاں بڑی راز و نیاز والی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے رات کی آخری گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں، پیغمبرانہ سنت کی، پیغمبرانہ اداؤں کی اتباع والی گھڑیاں ہوتی ہیں، سب کچھ دنیا آخرت مل جاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے، وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، وہ فقر والا، وہ غریب جسے کھانا رات کو نہیں ملا یا تھوڑا سا ملا ہے، جلدی جاگ آ گئی ہے، اسے کیا خبر کہ یہ فقیر رات کی آخری گھڑیوں میں قرآن کی تلاوت کر کے میری رحمت کو کتنا جوش دیتا ہے۔ خودی میں جب نظر آتی ہے قاہری اپنی، یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ یہ فقر و فاقہ میں مبتلا لوگوں کا ستم رسیدہ، جملے کسیدہ، کوڑے بچھانے والے، کانٹے بچھانے والے، کوڑے پھینکنے والوں کا دکھ رنجیدہ جب رات کی تنہائیوں میں ہمیں یاد کرتا ہے تو یہ یاد کرنے والوں کو پتا ہے یہ تو مقام سلطانی ہے، یہ عشق و مستی نہیں ہے، یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی۔ یہ اللہ اللہ کرنے سے دنیا کی بادشاہت بھی ملتی ہے، عالم آخرت بھی سرداری بھی ملتی ہے۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو، نہ ڈھونڈ اس چیز کو دور حاضر کی تجلی میں، یہ اس کا سکون قلب کا سکون دور حاضر کی تجلی میں نہ ڈھونڈ نہیں ملے گا، جو ہے سکون وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ نہ ڈھونڈ اس چیز کو دور حاضر کی تجلی میں، پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ جب بھوک آ گئی اسی نے عطا کی ہے، کمزوری آ گئی اسی کے فیصلے سے ہوئی ہے، بادشاہت مل گئی تو اسی کے فیصلے سے ملی ہے۔ اس کی یاد کو نہ بھولنا، جب اس کی یاد کو ہمیشہ قائم رکھے گا تو یہی ہے معراج مسلمانی۔ تو رات کو اس لیے معراج ہوا کہ رات کی یہ وجہ ہے کہ اس سے قرب کے مراحل جلدی طے ہوتے ہیں، اللہ پاک آسمان دنیا میں نازل ہو چکے ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کوئی ہے ہمیں یاد کرنے والا تو اب آؤ نا۔ اور رات کی وجہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کو کیوں ہوا سیر؟ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کا لقب دیا ہے، اور سراج منیر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو، تو 14ویں کا چاند رات کو سفر کرتا ہے نا، دن کو تو نہیں۔ یہ لمبا سفر ہے دنیا کا بھی اور عالم بالا کا بھی، تو اس لیے
14ویں کے چاند کو رات کو سفر کرایا جا رہا ہے کہ 14ویں کے رات کی روایت یہ ہے 14ویں کے چاند کی کہ وہ رات کو سفر کرتا ہے. اور رات کو سفر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. 15واں پارہ دوسرے رکوع میں ہم نے دن اور رات کو بنایا، پھر رات کی نشانی کو ہم نے لے لیا، مٹا دیا. رات رونے لگی کہ اللہ مجھے تو کوئی اعزاز ہی نہیں ملا، میری نشانی کو تو مٹا دیا گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج کرائیں گے، تجھے احساس عطا ہو جائے گا. اور وجہ رات کو سفر کرانے کی علماء نے لکھا ہے کہ ایک فرقہ ضالہ ہے ثانویہ، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ دن خیر ہے رات شر ہے، رات منحوس ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دن کو نبوت عطا کی کہ دن بھی قیمتی ہے، رات کو معراج کا سفر کرایا کہ رات بھی قیمتی ہے. ہماری نظر میں نہ رات منحوس ہے نہ دن منحوس ہے، اس لیے رات کو سفر کرایا کہ فرقہ ضالہ کے عقیدے کا رد ہو جائے کہ رات منحوس نہیں ہے. رات تو سب سے زیادہ قیمتی ہے. جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، فرمایا پوری رات کا ثواب ملتا ہے عبادت کا. دن میں تو ایسا نہیں ہے کہ جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور زور کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو پورے دن کا ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ آسان کام ہے نا. دن کو تو ویسے ہی بندہ جاگ رہا ہوتا ہے، کہیں سے گزرتا ہوا زور کی نماز پڑھ لے گا. رات کو احساس کیا تو رات منحوس نہیں. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رات اسلامی تاریخ میں مقدم ہے، رات اسلامی تاریخ میں مقدم ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو رات کو تو اعزاز حاصل ہوا. یہ تو وجہ بیان کی ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو معراج کیوں کرایا. معراج کیوں ہوا اس کا جواب، رات میں کیوں ہوا اس کی تفصیل ہو گئی، بے عبدی ہی کا لفظ کیوں ہے اس کی تفصیل ہو گئی، سبحان کا لفظ کیوں استعمال کیا اس کی تفصیل ہو گئی. پانچویں بات، جبرائیل علیہ السلام براق لے کر، خاص بات ہے، ام ہانی کے گھر آ گئے، براق کو باندھا. ان ستونوں کے ساتھ اب بھی نشان موجود ہے جو مزاب رحمت کے سامنے ستون ہے، وہ خاص انداز میں ہے جہاں براق کو باندھا گیا تھا. یہ جنت کا گھوڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مراحل سے گزارتے ہوئے سینہ شک کرنے کے بعد براق پہ جب دلہا بنا کر، براق بھی سجی ہوئی تھی، ہزاروں 70,000 سے زیادہ نورانی مخلوق استقبال کے لیے موجود ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو آج سفر کرانا ہے، قیمتی سفر ہے. براق پہ سوار کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوتے ہوئے رک گئے. جبرائیل نے عرض کیا کہ حضرت رک کیوں گئے ہیں؟ آپ تو دنیا آخرت کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، فخر رسول ہیں، آپ دلہا ہیں جنت کے. آج تک جنت کا دروازہ نہیں کھلا کسی کے لیے. آج آرڈر ہوا ہے صفائی کراؤ. جنت تو ویسے بھی صاف ستھری ہے، لیکن مہمان خصوصی آ رہا ہے، سجاؤ اور جنت کو. آپ اوپر بیٹھتے نہیں ہیں. کمال کی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں فرمائی جبرائیل کو، جب انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں کیوں نہیں بیٹھ رہے، فرمایا کہ مجھے تو اتنا نوازا گیا اور میری سواری کو اتنا سجایا گیا، مجھے بھی اتنا عمدہ لباس اور جنتی لباس پہنایا گیا، تو میرے دل میں پریشانی ہے، میری گناہگار امتیوں کی مغفرت نہ ہوئی تو مجھے سجانے کا کیا فائدہ. جبرائیل نے کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے بس کی بات ہے. وہی نازل ہو گئی، جبرائیل میرے محبوب کو کہہ دو تجھے پریشان نہیں کیا جائے گا، راضی کیا جائے گا، پریشان نہیں کیا جائے گا. جب بیٹھنے لگے تو وہ اچھلنے لگی، براق اچھلنے لگی. براق کو جبرائیل نے کہا کہ ادب کرو، اچھلتی کیوں ہے؟ تمہیں پتہ ہے کون تجھ پہ سوار ہونا چاہ رہا ہے؟ براق زبان حال سے یہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے جبرائیل مجھ پہ کون سوار ہو رہا ہے، میں اس لیے ناز کر رہی ہوں،
میں ناز کر رہی ہوں کہ مجھ پہ کون سوار ہو رہا ہے، اور ایک درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ جب جنت میں آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو درخواست یہ ہے کہ میری کمر پر بھی اس وقت سواری ہو، اس وقت بھی سواری میری کمر پہ ہو جیسے آج سواری ہو رہی ہو۔ فرمایا اسی طرح ہوگا، سوار ہو گئے اور نورانی مخلوق کے ساتھ یہ سفر ہوا۔ نماز پہلے پڑھائی یا بعد میں پڑھائی، دونوں قول ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے ہر نبی کے دل میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے نماز میں پڑھاؤں۔ ہر نبی نبی ہوتا ہے، اور نبی کی شان ہے نا، صاحب وہی ہیں۔ ہر نبی کے دل میں تمنا تھی امامت کرانے کی، کیونکہ آج امامت جو اونچی ہے، امامت اونچی ہے نا، اس لیے پھر لقب ملے گا۔ جب اذان ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑ کر امام بنا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ اسم بمسمى ہو گئے امام الانبیاء، امام الانبیاء کا لقب آج اسم بمسمى ہو گیا۔ اگر کوئی اور نبی بھی پڑھا دیتا نماز جو بات بتانی ہے تو کیا فرق پڑنا تھا، امام الانبیاء تو آپ تھے ہی۔ بات یہ ہے تمام انبیاء میں اوصاف جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اوصاف ہیں ہی ہیں، لیکن کچھ اوصاف ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اوصاف ہیں اور دیگر انبیاء میں نہیں ہیں۔ امام اعلیٰ ہونا چاہیے نا، جس میں اوصاف زیادہ ہوں۔ ایک اور بات، امام میں جو خوبی ہو آہستہ آہستہ مقتدی میں منتقل ہوتی ہے۔ اب میں ابھی امام اس قابل نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے اندر پوری طرح منتقل ہو جانے کی بات ہو، یہی تعویل کرتے ہیں نا، ڈرنا چاہیے مقتدیوں سے بھی۔ مرید میں پیر کی اوصاف منتقل ہوتی ہیں، ہر بڑے شیخ کی اوصاف منتقل ہوتی ہیں اپنے ماتحتوں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جیسے بہت ساری خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ محبوب خدا ہیں اور کوئی پیغمبر محبوب خدا نہیں ہے، لہذا امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی کہ امام کی صفت محبوب خدا ہونے کی کسی حد تک دیگر انبیاء میں بھی منتقل ہو جائے، یہ ہے امام الانبیاء۔ اب اوپر چلے گئے، سیر ہوتا گیا، سلام ہوتا گیا، تعارف ہوتا گیا، سدرۃ المنتہا میں پہنچ گئے تھے۔ جبرائیل عرض کرنے لگا کہ حضرت بس میں اب آگے نہیں جا سکتا ہوں، آگے فوت ہو جاؤں گا، فنا ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، آگے آپ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس بات سے واضح ثبوت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ رب العزت کے ساتھ ہوا ہے، تب تو آپ کوئی بھی نہیں، صرف آپ کو آگے بھیجا جا رہا ہے۔ اسی کو تو شیخ سعدی نے کہا نا کہ جب جبرائیل پیچھے رہ گئے تو بدو گفت سالار بیت الحرام، اے حامل وی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، اے نانم یہ صحبت چراتافتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو کہا آگے چلو نا، تم تو دوستی میں بڑے مخلص ہو، اب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو؟ جبرائیل جواب دے رہا ہے بگفتہ فراتر مجالم نمان بماندم نیروے بالم نمان، اگر یکسر موئے برتر پرم بفروغ تجلا بسوزت پرم۔ جبرائیل عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، ہم آگے نہیں جا سکتے، کبھی آگے نہیں گئے ہیں، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہے اگر اس منزل سے آگے جلیں اللہ کی تجلی سے، اللہ کی تجلی سے میرا سب کچھ جل جائے گا۔ اب آپ آگے چلیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز بیاصل قریب پہنچے، اللہ پاک نے فرمایا نبی کیا لائے ہو؟ میرے لیے تحفہ کیا لائے ہو؟ ملاقات کے لیے ہدیہ لے کے جانا چاہیے نا، ہدیہ کیا لائے ہو اے نبی، اے محبوب؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب عبادتیں آپ کے لیے ہیں یا رب، یہ ہدیہ لے کے آیا ہوں، توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا پھر لو ہدیہ تم بھی، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی، اور وہاں پر بھی
وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فکر؟ آگے جواب میں عرض کرنے لگے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میرے پر بھی سلامتی اور میرے امتیوں پر بھی، نیک امتیوں پر بھی سلامتی ہو۔ چنانچہ جب واپس آئے، لوگوں کو جب واقعہ بتایا، سب پتہ ہے وہ قافلے والی بات، وہ فلاں، تو قافلے والے کے بارے میں پوچھ کر رسول اللہ بتا رہے ہیں اور وہ مان رہے ہیں، بیت المقدس کا سوال کر رہے ہیں مشرکین مکہ اور مان رہے ہیں کہ صحیح جواب ہو رہا ہے، لیکن مانا نہیں ہے، سوال و جواب کے بعد بھی مانا نہیں ہے۔ پھر بھی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ کہنے لگے کہ آپ کا ساتھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رات کے کچھ حصے میں اتنی سیر کری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے دوست تھے نا، کچا مقتدی نہیں تھا۔ کچا مقتدی جب ہوتا ہے نا، امام کی شکایت ادھر جو جا کے کوئی کرتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ امام ہے ہی ایسا، اس طرح ہوگا۔ کچا مقتدی نہیں تھا ابو بکر صدیق۔ ابو جہل نے کہا تیرا ساتھی یوں جا کے کرتا ہے، یوں کہتا ہے رات کے حصے میں اتنا سفر کرایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا، کہا تو کہتا ہے تو انکار ہے، میرا محبوب کہتا ہے تو اقرار ہی اقرار ہے، اس سے پہلے تو بہت سارے اقرار کر چکے ہیں۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ رات کے سفر اس لیے ہوا کہ دن کو ہوتا تو سارے لوگ دیکھتے، پھر ایمان بالمعاینہ بالمشاہدہ ہو جاتا۔ رات کو کسی کو نہیں پتہ چلا، رسول پاک کو سیر کرا لی تو سب امتیوں کو ایمان بالغیب نصیب ہوا۔ ایمان بالمشاہدہ کے مقابلے میں ایمان بالغیب زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ جب واپس آئے لوگوں نے انکار کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ہم نے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب عطا کی تھی، ہدایت والی، آیات والی، معجزات بھی عطا کیے تھے۔ نیک بختوں نے مانے، بد بختوں نے انکار کیا۔ اے نبی کوئی پریشانی نہیں، جو نیک بخت ہیں مانیں گے انہیں صدیق کا لقب عطا کر دوں گا، اور جو بد بخت ہیں نہیں مانیں گے انہیں ابو الحکم کے بجائے ابو جہل بنا دوں گا۔ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے نبی انکار کرنے والے جو انکار کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ صبر کریں، استغفار کریں، صبح و شام حمد و تسبیح اللہ کا ذکر کریں۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ اے نبی آپ کی معجزات جو اللہ نے آپ کو عطا کیے، ان میں جو جھگڑا کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ اس سے پریشان نہ ہونا، آپ کے نہ ماننے والے کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور آپ کے ماننے والے اولو الالباب اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔